عرض کروں، ایک بزرگ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے. ایک بار انہوں نے سوچا کہ میں اتنا اچھا کپڑا تیار کروں کہ شہر کا جو بڑا بزنس مین ہے اس کے پاس یہ کپڑا لے کر کے جاؤں تو وہ خرید لے اور اچھی قیمت عطا کرے. بزرگ نے اس کپڑا بنا اور بننے کے بعد تیار کرنے کے بعد لے کر گئے اس کے پاس. اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے. بزرگ نے جب کپڑا تیار کیا تھا تو کانفیڈنس تھا کہ اس کپڑے کو میں نے بہت اچھا بنایا ہے اور بہت قیمت آئے گی. لیکن جب جانچ کرنے والا باریک جانچ کرنے والا تھا اور ماہر تھا تو اس نے 1000 اس کے اندر عیب نکالے اور بتا دیا کہ اس میں یہ عیب ہے. وہ بزرگ رونے لگے تو وہ شخص کہتا ہے بابا فکر نہ کرو، آپ کا کپڑا لے لوں گا، آپ روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میرے کپڑے کے اندر کپڑا تم خریدو گے یا نہیں خریدو گے. رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میری محنت تیرے جیسے ماہر کے سامنے آئی تو نے 1000 عیب اس کے اندر نکال دیے. اگر میری نیکیاں قدرت کے سامنے بھی پہنچیں گی اور وہ بھی یہ کہہ دے تیری نیکیاں اس لائق نہیں کہ میں قبول کروں تو کیا ہوگا؟ اس تصور سے میں رو رہا ہوں، اس تصور سے میں رو رہا ہوں. کن نیکیوں پر گھمنڈ ہے؟ خبردار، نیکیاں کرتے چلے جاؤ، بھروسہ اپنے کریم پر رکھو، اپنے پالن ہارے حقیقی پر رکھو، اپنے معبود برحق پر رکھو. اسی لیے قیامت میں رب قدیر ایک بندے سے فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو. وہ اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہوگی. وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تیرے فضل سے جا رہا ہوں اور جو میں نے نیکیاں کی تھی اس کا کیا؟ تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا اس بندے کی ایک آنکھ نکالو. اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی، میزان میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد اس بندے سے اس بندے کے بارے میں کہا جائے گا اس کی ساری نیکیاں میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو. اللہ اکبر. جب دونوں کو تولا جائے گا تو آنکھ کی قیمت نیکیوں سے زیادہ ہو جائے گی. مولا فرمائے گا اب میرا عدل ہے اسے جہنم میں ڈال دو، اس نے تو ایک آنکھ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا ہے. کن نیکیوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ بھروسہ اپنے فضل رب کے فضل پر، لیکن نیکی کرتے چلے جاؤ. کبھی ایسا ہوتا ہے یہ جو ولایت ملتی ہے نا، ولایت میں جنت میں بسا اوقات کچھ نیکیوں کا بھی دخل ہو جاتا ہے. اللہ ان نیکیوں کے صدقے میں کرم فرماتا ہے. ایک بندہ کوئی نیکی میں لگا ہے نیکی کر رہا ہے اور اس کی کوئی ادا مولا کو پسند آ جاتی ہے، اپنا دوست اسے بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے. حدیث شریف کے اندر ہے کہ بندہ لا شعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے جو جملہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور مولا اس جملے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اور لا شعوری طور پر بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ناپسند کوئی جملہ نکال دیتا ہے، مولا اس جملے کے عوض کے اندر اسے عذاب کا حقدار بنا دیتا ہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ نیکی کرو، نیکی میں آگے نکلو، کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو. مسکرا کر ملنے کو بھی اس نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھو، بہت بڑی نیکی ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے.